وقت نکالا، تشریف لائے اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی۔ خواتین کے حقوق کی بات ہو یا خواتین کے مقام کی بات ہو معاشرے میں، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے نہ صرف بطور وزیر اعظم بلکہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی اس حوالے سے ہمیشہ دل سے کوشش کی کہ معاشرے میں جو خواتین کا کردار ہے، جو خواتین کا رول رہنا چاہیے، وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی معاشرہ بھی 50% جو بائی اینڈ لارج دنیا میں اگر دیکھا جائے آبادی کا تناسب تو وہ آدھا آدھا ہی ہے، کہیں پہ 47-53 ہے، کہیں پہ 51-49 ہے۔ تو کوئی ملک، کوئی معاشرہ اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک وہ بحیثیت مجموعی ترقی کی دوڑ میں شریک نہیں ہوتے۔ وزیر اعظم صاحب خود کہتے ہوتے ہیں کہ ٹیم کا کپتان اکیلے کچھ نہیں کر سکتا جب تک باقی 10 کھلاڑی جو ہیں وہ اپنا حصہ ادا نہ کرے۔ تو یہاں پہ تو صورتحال اس سے بھی آگے ہے کہ جب تک ملک کی 50% آبادی جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گی اور اس 50% آبادی کو اس کے کردار ادا کرنے کے لیے ایک کنجینئل انوائرمنٹ یا ہموار سطح نہیں ملے گی تو پھر یہ صرف تقریریں رہ جائیں گی، یہ تقریبات ہوں گی۔ ہم اکٹھے ہوئے، ہم نے بات کی، ہم نے سیلیبریٹ کر لیا، ہم نے مارک کر لیا کہ جی یہ دن ہم نے منا لیا ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پاکستان اپنے قیام سے لے کے آج تک مختلف ادوار سے گزرا، لیکن اگر ہم اپنی سیاسی تاریخ پہ بھی نظر ڈالیں تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ پاکستانی عوام نے جو لیڈرشپ آئی خواتین میں سے، اس کی آواز پہ لبیک کہا اور ان کی سیاسی بصیرت پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کے پیچھے کھڑے ہوئی۔ وہ چاہے محترمہ فاطمہ جناح ہوں جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں علم حق بلند کیا، یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں جنہوں نے ایک تاریخ رقم کی اور وہ پاکستان کی بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی، یہ اعزاز میرے ملک کو حاصل ہے۔ یا نوجوان نسل میں سے مریم نواز شریف ہو جو کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں، اور پاکستان کی عوام کو میں اس حوالے سے ضرور مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی ہماری یہ قائدین بیٹھی ہیں، میری پارلیمنٹرین کلیگز بیٹھی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی گزشتہ 2 دہائیوں میں اگر ہم بالکل دیانتدارانہ ایک انالیسس کریں تو ہماری جو فیمیل کلیگز ہیں، چاہے وہ لیجسلیشن ہو، چاہے وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہو سوالات کی صورت میں، کالنگ اٹینشن نوٹسز کی صورت میں، ان کا کردار بہت نمایاں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ فریمرز آف کانسٹیٹیوشن نے اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنے کے لیے ان کو انوائٹ کیا تھرو لیجسلیشن کہ یہ آئیں اور پارلیمان کے فلور پہ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ نہ صرف ہماری نسل تیار کرتی ہیں، ہماری قوم کی معمار ہیں، بلکہ آپ ہماری سیاست کا بھی ایک اہم حصہ ہیں۔ جناب وزیر اعظم، یہ تو ایک کینوس ہے جوڈیشری میں پہلے کی نسبت اب آج ہمیں پارٹیسپیشن بہتر نظر آتی ہے، خاص طور پہ جو سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے۔ یہ بات میں بڑی خوشی سے آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو خواتین ججز ہیں چاہے وہ سینیورٹی پہ نیچے ہیں، ان کو سپیریئر کورٹس میں سرو کرنے کا موقع ملے کہ ہم نے جو صوبوں میں ابھی تک ایلیویشنز کی ہیں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، اس میں ہم نے چاہے وہ سینیورٹی پہ نیچے تھی، ہم نے خواتین سیشنز ججز کو ہائی کورٹ میں ایلیویٹ کیا، اور اس توقع کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ بارش کے پہلے قطرے ہیں، یہ سلسلہ بڑھے گا۔ میں چھوٹی سی بات شیئر کروں گا کہ جب میں نے بار
یہ وکالت کا پروفیشن جوائن کیا، پیشے سے منسلک ہوا، خواتین کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اب جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو پہلے اگر وہ پرسنٹیج 2-3% تھی، تو آج میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے 2,80,000 وکلاء میں سے ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہیں، اور ان کی اب جو پریزنس ہے کورٹ پریمسز میں وہ 15-20% سے کم نظر نہیں ہمیں آتی، جو کہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے پچھلے سال اسی دن اسلام آباد میں ہی اپنے اہداف مقرر کیے تھے اور مختلف منسٹریز کو اور ڈویژنز کو آپ نے ٹارگٹس دیے تھے کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اور خواتین کی شمولیت کے حوالے سے انہوں نے کام کرنا ہے۔ یہ بات میں خوشی کے ساتھ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم سب نے مل کے اس پہ کام کیا۔ جناب وزیر اعظم، ہم نے اس 1 سال میں اپنے تئیں کوشش کر کے کارپوریٹ گورننس کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو جو ہماری SOEs ہیں ان کے بورڈز بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کے ویژن اور آپ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ان کی جو ریسٹرکچرنگ کا عمل تھا وہ آگے بڑھایا گیا، اور میں یہ بات بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت اچھی پیش رفت کی اور بے تحاشا اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں کہ خواتین کو ان بورڈز میں شمولیت دی گئی ہے۔ لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ، پڑھے لکھے طبقات میں، سرکاری معاملات میں، دانشور سرکلز میں تو ہمیں پریزنس نظر آتی ہے، وہ تکریم بھی اب نظر آتی ہے جو کہ ہمیں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو دینی چاہیے۔ لیکن ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم کہیں گے کہ آرٹیکل 25 جو ہے آئین پاکستان کا، اس کی پوری طرح سے کمپلائنس ہو رہی ہے۔ جس دن جناب وزیر اعظم ہمیں کھیت کھلیان سے لے کے، بھٹوں سے لے کے، ڈومیسٹک ہیلپ میں مصروف لاکھوں خواتین سمیت جس دن ہم یہ کہنے کے قابل ہوئے کہ ان کو ان کے حقوق باہم پہنچائے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ریاست کو اور پوری سوسائٹی کو مل کے کام کرنا ہے۔ یہ کام صرف ریاست نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے لیے قوانین بدلنے سے، سختیاں کرنے سے، ہدایات جاری کرنے سے معاملہ نہیں سلجھے گا۔ میں ادب سے التجا کروں گا کہ ہم سب کو اپنے رویے تبدیل کرنے ہیں، اور ہمیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول اور عمل کو سامنے رکھنا ہے کہ جو خاتون ہے وہ ان کی ازواج میں ہماری بڑی جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اس زمانے میں بزنس کرتی تھی، اور وہ ایک تاجر خاتون تھی، اور آج ہم کہتے ہیں کہ خواتین کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے ہم نے ماضی میں نہ صرف صوبائی سطح پہ، اور مجھے یہ خوشی ہے کہتے ہوئے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بہت امپورٹنٹ جو لیجسلیشنز تھی، وہ ایریاز جنہیں کہ ٹچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ آپ نے وزیر اعظم صاحب نہ صرف قانون سازی کروائی بلکہ آپ نے وہ ادارے قائم کیے، کھڑے کیے، اور آج وہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں ہمیں تناور درخت کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے وہ ہو، سٹیٹس آف ویمن کا ہو، اومبڈس پرسن کا دفتر ہو، وہ سب چیزیں ہمیں اب وہ جو ڈریم سے کئی سال پہلے آج ہمیں ریالٹی میں نظر آتے ہیں۔ اس شعبے میں جتنا کہا جائے وہ کم ہے، جتنا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز وزیر اعظم صاحب، پاکستان کا پیڈسٹل آپ کو کافی اوپر نظر آئے گا۔ آج ایک بار پھر عہد کریں کہ ہم معاشرے کی اور آئندہ آنے والی نسلوں کی تعمیر کے لیے اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو خود مختار بھی کریں گے، امپاور کریں گے۔ ان کی تعلیم کے لیے جو ہم سے ہو سکا ہم وہ کریں گے، کیونکہ عمارتیں بنانے سے کوئی قوم آگے نہیں جاتی۔ پاکستان کے عظیم فلسفی شاعر امت نے کہا تھا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ آپ کے ذہنوں میں پلنے والے خیالات اگلی نسل تیار کرے گی اور وہ پاکستان کو روشن کرے گی۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔